السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو اردو ناول پلیٹ فارم۔ آئی ہوپ کہ آپ مزے سے ہوں، کہ آپ کا دن بہت خوشگوار گزرا ہوگا۔ آپ کے دن کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کا ناول جو آپ ریڈ کر رہے تھے، عشق آوارہ، اس کی ہم سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ناول اچھا لگا ہو۔ ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے۔ اگر آپ خود ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کو پک کریں، والیوم ڈاؤن کریں اور خود بھی ریڈ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اٹس اے ہمبل ریکویسٹ۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عشق آوارہ از رمیسہ بلوچ، قسط 12 سیکنڈ لاسٹ۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ عاصم لغاری کا ایک کے بعد ایک نقصان ہو رہا تھا، لیکن اب فیکٹری میں لگنے والی آگ نے اسے بالکل ہی پاگل کر رکھا تھا، جس میں کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی طاقت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے دشمن بھی کافی اچھی خاصی پوزیشن میں آ گئے تھے کہ کوئی لغاری کے ٹکر کا بندہ اسے دھول چٹا رہا۔ ہمیشہ پاشا دادا کے نام کا ہی ڈھنکا بجتا رہا ہے۔ یہ کل کا آیا لڑکا ہم سے مقابلے بازی پر اتر آیا ہے۔ بس بہت ہوا، آج پاشا دادا کے آنے کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی ہے، پھر اس لڑکے کو بھی دیکھ لیں گے، لغاری نے کہا تو وہاں بیٹھے سب افراد نے باہمی رضامندی دیتے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اندر رقص جاری تھا۔ یقیناً پاشا بھی اندر ہی تھا، جس کی وجہ سے آج یہ شاندار پارٹی رکھی گئی تھی، اور باہر بھی کافی اچھے خاصے پہرے دار تھے، جو کہ ایک چھوٹی چیز کا خاص خیال رکھتے، دائیں سے بائیں باہر ٹہلتے پہرا دے رہے تھے، جبکہ باہر کھڑے دامیر اور کاشان بھی اچھی خاصی نفری لیے شاہ میر کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ تبھی کان میں پہننے آلے سے شاہ میر کی آواز گونجی۔ سبھی الرٹ ہوتے بنا آواز پیدا کیے اندر کی جانب بڑھے تھے اور اپنی مہارت، ہوشیاری اور بھاری نفری سے ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور دامیر اندر آیا، جبکہ رقاصہ جو نازیبا سا لباس پہنے رقص کر رہی تھی، اس کی سرخ لال انگارہ آنکھیں دیکھتی خوف سے تھر تھر کانپتی وہاں سے 9-11 ہو گئی تھی۔ دادا آج خود ایک شکاری اپنا شکار کروانے آیا ہے، لغاری مکروہ کہکا لگاتا ہوا بولا تھا۔ شاہوں کا خون جو ٹھہرا بھڑکے گا تو ضرور، ان میں سے بیٹھے ایک شخص نے کہا تو پاشا کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر ٹھہرا اور پھر گویا ہوا۔ ایک تمہاری طرح شاہ تھا جو مجھے ہر بار شکست دیتا تھا، اسکول، کالج، گھر بار، مال و دولت، اور حتیٰ کہ لڑکی میں بھی جس لڑکی کو میں نے پسند کیا، اس نے اسے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ میرا کسی کو خیال ہی نہیں تھا کہ مرے یا جیے۔ بس پھر کیا تھا، ایک دن موقع پاتے میں نے دونوں کا کام تمام کر دیا، پاشا کہکا لگاتا بولا۔ اب دیکھو، سب کچھ ہے میرے پاس، مال و دولت، اپنا گھر، شہرت اور عیش و عشرت کی زندگی۔ اگر وہ سالی مان جاتی تو آج ہم خوش و خرم رہ رہے ہوتے، لیکن اس نے بھی اسے چنا۔ افسوس، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے دامیر کو انگار چبایا تھا۔ پاشا، یہ مت بھولو کہ موت برحق ہے، چاہے وہ شخص عام ہو یا خاص، کسی سلطنت کا بادشاہ ہو یا فقیر، ایک نہ ایک دن موت اسے آنی ہی ہے۔ اور وہ شاہ زیب شاہ کوئی اور نہیں، باپ تھا میرا، جسے تم نے بڑی بے رحمی سے مارا تھا۔ آج وہ بدلہ میں چکاؤں گا، وہ بھی سود سمیت۔ دامیر نے کہتے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر فائر اس پر کھولا، لیکن بڑی ہی پھرتی سے وہ سامنے سے ہٹا، جس کے برعکس گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزری تھی، اور سب بھی ختم گتھا ہوتے ایک دوسرے پر پل پڑے تھے، اور کچھ ہی دیر میں انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ آہا، مجھ سے ہوشیاری، تم ابھی بچے ہو، بہت کچھ سیکھنا ہے تم نے۔ پاشا دادا کے اشارے پر ایک آدمی نے پیچھے سے دامیر کو پکڑتے اسے کوئی بھی کارروائی کرنے سے روکا اور پسٹل اس کی پشت پر رکھتے اسے بے بس کر دیا۔ نیچے رکھو گن، ورنہ تمہارے اس چمچے کو اوپر پہنچانے میں دیر نہیں لگاؤں گا، پاشا نے کاشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دامیر جو ہی نیچے کی طرف جھکتے گن رکھ رہا تھا، اس نے پلٹی کھاتے کاشان کے ساتھ کھڑے ہوتے پاشا کو ٹانگ ماری تھی، جس پر وہ لڑکھڑا کر آگے کی طرف گرا، جبکہ کاشان نے پسٹل اٹھاتے لغاری کی طرف نشانہ لیا، جو کہ گولی اس کے پیٹ کو چیرتی گئی تھی۔ فوارے کی طرح خون ابل کر فرش پر گر رہا تھا۔ سالے، تیری اتنی ہمت! پاشا غصے سے پاگل ہوتا اندھا دھند فائر کر چکا تھا، جس کے برعکس گولی سیدھا دامیر کے سینے پر لگی تھی اور وہ دھڑام سے نیچے گرا تھا، اور ساتھ ہی کاشان کو بھی اچھا خاصا زخمی کر گیا تھا۔ جبکہ پاشا کے قریب ٹھہرا وہ وجود غصے سے پاشا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ 6 کی 6 گولیاں سے دے مارے۔ پاشا،
तभी कमरे की दहलीज पर खड़े अकमल साहब गुस्से से दहाड़े थे। आओ आओ अकमल, देखो जो काम मैंने बरसों पहले अधूरा छोड़ा था आज वो पूरा हो गया। हाँ हाँ, पाशा खुशी से चूर चिल्लाया था। मैंने कहा था ना तुझे कि ये सब छोड़ दे, पर तू नहीं माना। देख आज तूने क्या कर दिया। दामाद है ये मेरा। अकमल साहब ने इसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। और कितने मासूम लोगों की जान लोगे, खुदा का खौफ खाओ, खुदा के घर देर हैं देर नहीं, डरो इस वक्त से। उन्होंने इसका गिरबान पकड़ते इसे कुछ शर्म दिलानी चाहिए थी। तेरी इतनी कार कि तू मुझ पर यानी पाशा पर हाथ उठाएगा। एहसास से तौहीन से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। गुस्से से बिफरा पाशा अकमल साहब पर चढ़ दौड़ने को था कि इसके करीब खड़े हुए शख्स ने गोली इसके दिल की करीब चलाई थी। और साकत सा दिल पर हाथ रखता हैरान परेशान इस शख्स को देखने लगा। नमक हराम। पाशा दर्द से चूर बामुश्किल ही बोल पाया था कि दूसरी लगने वाली गोली ने इसके हवास सलब किए थे। मैं तुम्हारा कोई पालतू कुत्ता नहीं कि जब तुम मुझे भौंकने का कहो तो मैं भौंकूंगा और जब काटने को कहो तो मैं काटूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूँ, तुम्हारा जानी दुश्मन जो काफ़ी अरसे से बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। लो आज देख लो, जिस काम को तुम पूरा ना कर पाए आज मैंने वो कर दिया। कालू जो कि पाशा का एक खास आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि कालू के रूप में शाहमीर ही था, जो कि इसके साथ मिलकर अपनी शनाख्त छुपाने काम सर अंजाम दे रहा था। शामीर अब अकमल साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ जो दामीर को उठा रहे थे। बाबा मैंने मना किया था ना आपको, फिर क्यों आ गए आप यहाँ। शामीर माथे पर बल डाले खुद को नॉर्मल करता दामीर को अपने कंधे पर डालता हुआ बोला, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे की दहलीज पार करता फायर हुआ था और इसके वजूद पर अपनी गहरी छाप छोड़ चुका था। अकमल साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो पाशा अपनी चंद बच्ची कुची सांसों के दरमियान शामीर की भी सांसें छीन लेने के दर पर था। जारी है। सो गाइस, कैसी लगी आपको सेकंड लास्ट एपिसोड? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। काफ़ी सस्पेंस पे आके राइटर ने अपना कलम छोड़ा है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छी लगी हो और मिलते हैं कि अगली वीडियो में इसकी लास्ट एपिसोड के साथ। एंजॉय कीजिएगा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़। आपकी राइटर रिबा अफसर।